3 روز کا سمارٹ لاک ڈاؤن بھی اسموک کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ لاہور کی فضا بدستور آلودہ، 418 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار۔ لاہور سمیت 6 ڈویژنز میں 3 چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے بھی کھل گئے۔ لاہور، قصور سمیت گنجان شہروں میں گاڑیوں کی رش کے باعث فضائی آلودگی مزید بڑھی۔ شہریوں میں نزلہ، زکام اور گلے میں انفیکشن کی شکایات عام۔ کراچی میں بارش کے باوجود فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 272 ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے آج بھی دھند کے زیر اثر۔ ادھر پنجاب حکومت نے لاہور میں مصنوعی بارش کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ چینی ماہرین سے بھی مشاورت ہوگی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت دن 2 بجے ہوگی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کریں گے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایون فیلڈ ریفرنس میں دلائل دیں گے۔ نون لیگ کے قائد ذاتی عمرہ سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ نواز شریف کے ساتھ 15 وکلاء کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فواد چودھری کو جیل میں بہتر کلاس فراہم کرنے کا حکم۔ فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی بھی اجازت ہوگی۔ چیف کمشنر نے عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے، جیل میں فیملی سے ملاقات پر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو بھی روکا جاتا تھا۔ ایسے واقعات افسران کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ UAE انوار الحق کاکڑ آج امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، ثقافتی، دفاعی امور پر بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کی 61 میں سے 50 سیٹیں بآسانی جیتنے کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی بننے کا پلان بھی بنا لیا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ بولے، سندھ میں کسی الائنس سے خائف نہیں، عوام کی حمایت حاصل ہے۔ مذاکراتی کمیٹی سب سیاسی جماعتوں سے ملے گی۔ PTI کی موجودہ قیادت سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو لوگ سامنے آئے تب دیکھیں گے۔ نیا پاکستان بنانے کے لیے غلط آدمی کا ساتھ دیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے دیکھنے کا وقت ہے۔ ملک کو ٹھیک کریں گے اور بہتر پاکستان بنائیں گے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کامونکی میں خطاب۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کے کرتوتوں سے سب واقف ہیں، عوام کی حمایت سے باریاں لینے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ MKM کا کورنگی میں پاور شو آئین میں تبدیلی کو اپنا منشور بنا لیا۔ کنوینئر خالد مقبول صدیقی بولے، نظام بدلنے کے لیے آئین میں تبدیلی نہ ہوئی تو فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، بلاول نے کراچی کی قیادت غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ لوگ وزیر اعظم کی کرسی کو بلاول سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہمیں 5 سال مل گئے تو پیپلز پارٹی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ فاروق ستار بولے، 8 فروری کو وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیاسی موت ہوگی۔ نگران وزیر اعظم نے سینیٹر اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا حکومتی چیف وپ مقرر، عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا اسحاق ڈار کی بطور قائد ایوان نامزدگی پر اعتراض، کہا جب شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تو قائد ایوان کسی اور سینیٹر کو ہونا چاہیے۔ یورپی ملکوں کو پاکستانی پروازوں کی بحالی کے لیے پیش رفت۔ یورپی سیفٹی ایجنسی ایاسا کی ٹیم آج سے آن سائٹ سیفٹی آڈٹ کا آغاز کرے گی۔ آڈٹ کے بعد مطمئن ہونے پر PIA کی یورپی ملکوں کے لیے پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع۔ 15 نامزد بینکوں میں درخواستیں 12 دسمبر تک جمع ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر پائیں گے۔ خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت 25,000 کا کوٹا مختص۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے. مزید 1640 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ چکے. مجموعی تعداد 2,54,000 سے زائد غیر ملکی واپس جا چکے ہیں. شاندار مہمان نوازی اور فراخ دلی پر اظہار تشکر. شہریوں نے بھی ریاست کے فیصلے کو اپنے اور ملک کے لیے بہتر اقدام قرار دیا. پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مسلسل مستحکم. اسپائس روٹ انیشیٹو کے ثمرات آنے لگے. 3 سال میں تجارت $100 ملین سے بڑھ کر $487 ملین ہو گئی. پاکستان وسط ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے افغانستان پر انحصار نہیں بلکہ ترکی اور روس کے راستے استعمال کر رہا ہے، جہاں ٹرانزٹ کا وقت زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے. امریکہ نے طیارہ بردار بحری جہاز آئزن ہاور کو خلیج فارس میں تعینات کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹرائک کیریئر گروپ آئزن ہاور آبی گزرگاہوں میں نیویگیشن کی آزادی کو یقینی بنائے گا. برطانیہ میں ٹیکسز کی بھرمار. کروڑ پتی افراد نے دوسرے ممالک ہجرت کرنا شروع کر دی. رپورٹ کے مطابق 2017 سے 22 تک 12,500 سے زائد کروڑ پتی افراد برطانیہ سے کوچ کر چکے. رواں برس مزید 3,200 افراد کا انگلینڈ چھوڑنے کا امکان ہے. سائنس و تحقیق کے میدان میں تاریخی کامیابی. لیزر کی مدد سے خلائی پیغام وصول کرنے کا تجربہ کامیاب. ناسا نے 1 کروڑ میل کے فاصلے پر موجود اسپیس کرافٹ سے پیغام وصول کیا. حکام کے مطابق پیغام رسانی کے لیے لیزر کا استعمال خلائی مواصلات کو بدل کر رکھ دے گا. دورہ آسٹریلیا کی تیاریاں. قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم. اسکواڈ آج آرام کرے گا. کل سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں پریکٹس کریں گے. اسکواڈ 30 نومبر کو آسٹریلیا روانہ ہوگا. پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو شروع ہوگا. نوجوان بیٹر سائم ایوب آسٹریلیا میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پر امید. ڈیوس کپ ٹینس مقابلوں میں جینک سنر کی شاندار کارکردگی اٹلی کو 47 سال بعد ڈیوس کپ کا چیمپئن بنا دیا. جینک سنز نے آسٹریلوی حریف ایلیکس ڈی مینور کو 6-3 اور 6-0 سے شکست دی. پاکستانی کرکٹ سٹارز امام الحق اور فہیم اشرف کی دعوت ولیمہ کی ویڈیوز اور تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. تقاریب میں موجود سابق کرکٹرز کے ساتھ بورڈ عہدیداران اور معروف شخصیات نے بھی شرکت کی. سعودی عرب میں رنگا رنگ پاکستانی ثقافت کا میلہ سج گیا. علاقائی ثقافت کے ساتھ پاپ اور فوک میوزک نے سما باندھ دیا. فیسٹیول میں شرکت کے لیے سعودیہ بھر سے پاکستانی فیملیز پہنچیں اور مختلف سرگرمیوں کو خوب انجوائے کیا.